میر شاہ سلیم صاحب نے کچھ باتوں جو ان کی ہیں میں ان کا خاص طور سے جواب دینا چاہوں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی علماء جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین نہ پڑھیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں، اور علماء جو ہیں جو 10 12 15 سال لگا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ میں ان کو ذرا یہاں بتانا ہے، اور نہ دنیا نہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں سے آپ علماء کی توقع کرتے ہیں پہنچنے کی، جہاں تک نہ وہاں تک پہنچ سکے اور نہ علماء کے لیول تک پہنچ سکے کہ کم سے کم علم دین حاصل کرتے۔ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء نے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ پڑھیں دین، آئیں ہماری جگہ ممبر و محراب کو سنبھالیں۔ میں اپنا مسلح چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ آتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، جرأت ہے کہ آپ 10 12 ہزار پر جناب والا اپنی فیملی کو بھی پالیں، اپنے آپ کو بھی پالیں، اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنے آپ کو جناب والا یہاں تک محدود کر کے صبر و قناعت کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکیں؟ اور انہوں نے کہا جناب والا کہ علماء چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ لوگ دین نہ پڑھیں۔ کون ایسا میں کہتا ہوں کہ واقع حقیقتاً وہ بدبخت ہوگا جو کوئی یہ چاہتا ہوگا، لیکن علماء کرام اگر یہ چاہتے ہوتے تو وہ دن رات جناب والا مسجدوں میں دیکھو آپ ہر نماز کے بعد درس قرآن۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ ابھی ہم جامعہ مسجد نعمان بن ثابت پولی ہل جموں میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا جاوید اقبال صاحب۔ بات چیت کریں گے۔ مولانا صاحب آپ کا سواگت ہے نیوز سیر انڈیا میں۔ بہت شکریہ عرفاظ بھائی، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب اگر بات کریں ہم، جس طرح سے ایک کنٹروورسی سی چھڑی ہوئی ہے جب سے پہلا روزہ تھا چاند کو لے کر کے، اور کچھ بیچ میں اجلاس بھی ہوا کچھ دن پہلے راجوری میں، کیسے دیکھتے ہیں یہ سب جو چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفاظ بھائی اس میں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جو چاند کا شروع ہوا، اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا مہینہ شعبان گزرتا ہے اس کی 29ویں تاریخ کو حکم یہ ہے کہ شام کو آپ چاند دیکھیں، اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان کا روزہ رکھیں، اور اکارڈنگ ٹو حدیث پاک اگر چاند نظر نہیں آتا ہے، آسمان پہ بادل ہیں، ابر آلود ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ شعبان کی جو 30 کی گنتی ہے وہ پوری کریں، اور 30 تاریخ پوری ہو جائے تو پھر آگے ظاہر سی بات ہے رمضان خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اس بار ہوا یہ کہ اختلاف تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ویسے ہوا یہ کہ جو چاند دکھنے کا ایک وقت تھا محکمہ موسمیات کے مطابق، جیسے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں ہم، کیونکہ وہیں کے اعلانات پر لوگ یہاں زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو 51 منٹ یا ہم بطور احتیاط کہیں تو 1 گھنٹہ لگا لیں، 1 گھنٹہ وقت تھا چاند کے دکھنے کا۔ اس وقت میں کہیں سے چاند دکھنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ وقت گزر جاتا ہے، 1 نہیں بلکہ 2 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر رات دیر گئے اعلان ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی اس جو خبر آئی بہاولپور سے خبر آئی چاند کی کہ چاند ہو گیا ہے، اس خبر کو لے کر کے رؤیت ہلال کمیٹی نے تو اعلان کر دیا، لیکن خود وہاں پر 2 پارٹ ہو گئے پاکستان ہی میں۔ ایک گروہ علماء کا کہنے لگا کہ یہ خبر معتبر نہیں ہے، انہوں نے اس پر سوالات قائم کیے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چاند کے مسئلے میں آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہم بھی دیکھتے آئے ہیں، میری عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں، اور وہ اس مسئلے کو، چاند کے مسئلے کو جو خالص مذہبی مسئلہ ہے اس کو وہ سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں کے کچھ علماء نے اس پر شواہد پیش کیے کہ کن لوگوں کی کالز پر رات دیر گئے اعلان کیا گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ چاند وہاں پر خود مشکوک ہو گیا، خود اسی ملک کے اندر، اور رؤیت ہلال کمیٹی تو اسی ملک کے لیے کام کرتی ہے۔ اب ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ اگر ہمارے یہاں تو کہیں پورے جموں کشمیر میں کہیں پر بھی کوئی چاند کی رؤیت ہوئی نہیں، چاند دکھا نہیں، تو مسئلہ ایک دوسرا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے یہاں آپ کے شہر میں چاند نظر نہیں آتا ہے تو آپ کے قرب و جوار میں جو شہر ہے اگر وہاں چاند نظر آ جاتا ہے اور دلائل شرعیہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی چاند ہوا تھا، تو اس صورت میں آپ پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہاں پر چاند ہوا ہے، تو وہاں کا چاند ہونا ہی خود مشکوک ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسی ملک میں رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کو لے کر کے 2 گروہ ہو گئے، تو پھر ہم تو ظاہر سی بات ہے ہم اس رؤیت ہلال کمیٹی کے دائرہ کار میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ کمیٹی وہاں کے لیے کام کرتی ہے۔ یہی جو اختلاف کا باعث بنا، یہی ان کا فیصلہ جس کو لے کر وہاں کے 2 گروپ ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جیسے وہاں سے اعلان ہوا اس پر اعلان کر دیا، اور کچھ لوگوں نے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر کے عید کریں، تو ہمیں چونکہ چاند نظر نہیں آیا لہٰذا
ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو شعبان کی گنتی پوری کرتے ہیں اگلے دن روزہ رکھیں گے، اور انہوں نے جمعہ سے روزہ رکھا۔ یہ مسئلے کی پوری نوعیت ہے۔ اس مسئلے میں جن لوگوں نے پہلے روزہ رکھا وہ ہمارے نزدیک چونکہ چاند نظر نہیں آیا تو وہ یوم شک کا روزہ تھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں یہ ان کا کہنا اپنا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ یوم شک کا روزہ تھا، اور یوم شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے رمضان کی نیت سے۔ اب جن لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جمعرات سے روزہ رکھا وہ بھی حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں، بالکل ان کا سمپل سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی یعنی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم بادلوں میں سے چاند کو کھینچ کر لے کے نیچے لے آئیں اور پھر جناب اللہ پھر اپنے خود یا مرضی سے بیٹھ کر کے ہم طے کر لیں کہ نہیں جی ہم فلاں دن روزہ رکھیں گے اور فلاں دن نہیں رکھیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ پھر اس کے بعد جب رمضان کا چاند اگلے دن نظر آتا ہے تو چاند بڑا ہوتا ہے۔ اب چاند کے بڑے ہونے کو لے کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی چاند بڑا ہے تو چاند دوسری تاریخ کا ہے۔ میں یہاں پر بھی چونکہ ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ ہمیں ہر قدم پر واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر بھی میں حوالہ دوں گا، حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، مسلم شریف اس کا نام ہے، وہاں پر امام مسلم نے باب ہی یہ قائم کیا، کیا باب بیان انہ لا اعتبار بکبر الہلال وصغرہ وان اللہ تعالی امدہ للرؤیۃ، یعنی اس بات کا بیان کہ چاند کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے دراز کر دیا ہے۔ تو تاریخ میں چاند کے بڑا یا چھوٹے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار کس کا؟ چاند دکھنے کا۔ اسی کے ذیل میں پھر امام مسلم نے حدیث پاک نقل کی کہ جس دن آپ کو چاند دکھے وہی اس کی پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے حدیث پاک سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب والا کہ جو اس کے بعد تبصرے لوگوں کے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد کشمیر میں کچھ علماء کرام جمع ہوئے، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ ہم جمعرات سے روزہ ہم نے رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور کہا کہ جی ہم لیلۃ القدر کو لے کے کہ ہم 17 کو کریں گے، پھر بعد میں ادھر سے بیانات ہوئے خیر کہ ہم 18 کو کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے ان ساری چیزوں کے بیچ پھر عام لوگوں کے تبصرے آنا شروع ہوتے ہیں۔ علماء کرام جو ہیں وہ تنقید سے ماورا نہیں ہیں، علماء پر تنقید ہونی چاہیے، ہو بھی سکتی ہے۔ علماء کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، ان سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی تنقید کے پیچھے معقولیت ہونی چاہیے، آپ کی باتوں میں سنجیدگی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے بازارو جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں نکلے، ان کی زبان آپ استعمال کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی باشعور اور عقل مند آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ میں یہاں پر بات کرتا ہوں کل پچھلے روز کی کہ ایک آدمی اور بھی ہے وقار اج بٹی نام کا، جس کو میں کہوں تو وہ نیشنل لیول کا بھکاری قسم کا آدمی ہے، کبھی کسی کے نام پر چندے کرتا ہے، اور پچھلے دنوں میں معراج جو وہ DDC ممبر ہے اس نے اس کی اچھی طریقے سے دھلائی بھی کی تھی، اور اس کی اصلیت لوگوں کو بتائی بھی تھی کہ یہ کیا ہے، کس طرح کے ایسے لوگوں سے وہ فراڈ کرتا ہے۔ اس نے بھی صرف محض گالیاں دی اور علماء کو برا بھلا کہا، اور یہ لفظ کہا کہ جی یہ ناگپور کے حکم پر چلتے ہیں۔ اب ان کا اشارہ کس طرف ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یا میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ علماء کرام ناگپور کے اشارے پر چلتے اگر ہوتے تو داودی صاحب یا ان کے ساتھ جو دیگر علماء کرام ہیں وہ جیلوں میں نہیں ہوتے۔ ناگپور کے اشاروں پر وہ لوگ چلتے ہیں جو جناب والا TV چینل پر بیٹھ کر کے حکومت کے خلاف بولتے بھی ہیں، اور پھر ان کو جیلوں میں اندر میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں، وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ خیر باقی تو اس کی وہ بیہودہ گوئی تھی، میں ان کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسی چینل پر کل ایک انٹرویو نشر ہوا جناب محترم میر شاہد سلیم صاحب کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان کے کئی تجزیے سنے ہیں، کئی سنے، وہ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بڑی سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، لیکن کل کا جو ان کا انٹرویو تھا وہ بڑا مایوس کن تھا، اور اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی کہ ایک آدمی جس کو ہم انٹلیکچوئل سمجھتے تھے کہ واقعی وہ بڑا سنجیدہ قسم کا آدمی ہے، سنجیدہ فکر رکھتا ہے اور انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتا ہے کسی بھی مسئلے کا، کل انہوں نے جناب والا اس قسم کی پہلی تو زبان استعمال کی جو یعنی اب علماء کے خلاف کہ آپ نے گند پھیلایا ہوا ہے، بدبخت ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، جو ظاہر سی بات ہے کہ کسی باشعور خاندان کے آدمی کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ایک مسئلہ تو وہاں اسی چینل کے ذریعے سے یہ اٹھایا کہ رویت ہلال کمیٹی جو پاکستان کی ہے اس کے جو پہلے جو چیئرمین تھے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، اب دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اب اس وجہ سے اس کو نہیں مانا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اس کمیٹی میں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے، اور دیوبندی لوگ بھی ہیں، وہ سب اس میں کام کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف پہلے بھی ہوتا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کے زمانے میں، اور آج بھی ہوا ہے، اور یہ نیا نہیں ہے، بلکہ پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ انہوں نے عید کے چاند کا اعلان کر دیا، اور وہاں پر پاکستان میں پھر دو گروپ بن گئے، اور انہوں نے ایک روزے کی قضا کا حکم دیا کہ بھئی عید کر لیں، چونکہ سارے لوگ مل کر کے عید کر لیں گے تو اس میں اجتماعیت ہے، وحدت امت ہے، لیکن بعد میں روزہ قضا کرنے کا حکم دیا، تو وہ کمیٹی بھی خود شکوک کے دائرے میں ہے، یہ خیر دوسری بات ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ رؤیت ہلال کے چیف کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی وجہ کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ وہاں کی جو شہادت ہے چاند کے ہونے کی، اس کا غیر معتبر اور اس کا مختلف ہی ہو جانا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میر شاہد سلیم صاحب نے کچھ باتوں جو ان کی ہیں میں ان کا خاص طور سے جواب دینا چاہوں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی علماء جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین نہ پڑھیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں، اور علماء جو ہیں جو 10 12 15 سال لگا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ میں ان کو ذرا یہاں بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں ان کی۔ حدیث پاک ایک جو معتمد کتب حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، طویل حدیث ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو تبلیغ دین کا کام آپ کے ذریعے سے آگے بڑھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہیں، تو آپ کے جو تبلیغی مشن تھا اس کو آگے بڑھانا کس نے؟ علماء کرام نے۔ یہ اس کا معنی سادہ سا مفہوم ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس حدیث پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام میں پاپائی نظام نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں پاپائی نظام نہیں ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اگر پاپائی نظام نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بھی عالم بنتا ہے، اگر وہ دین پڑھتا ہے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء کی بشارت جس طرح دیگر علماء کے لیے یہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی ہے، لیکن آپ تو اپنے بیٹے کو دین پڑھانا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاپائی نظام کو مماثلت دی کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ۔ حالانکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خود بھی پاپائیت کے تعلق سے کوئی نالج نہیں ہے۔ اگر پاپائیت کے جو عالمی نظام ہے اس کی انہیں خبر ہوتی اس کی، تو یقیناً یہ اس طرح کی بات نہ کرتی۔ اور انہوں نے جناب والا میرے نزدیک کیا کر کے جو ایک حدیث پاک ہے، جو صحیح حدیث پاک ہے، کتب مختلف اور بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے، اس کو انہوں نے گویا کہ جھٹلایا ہے، لہٰذا اس سے انہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ سے رجوع کریں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ علماء کو کتب نما دیکھنا نہیں آتا ہے۔ میں اس پر یہ کہوں گا کہ وہ کوئی مولوی صاحب تھے، وہ پڑھا رہے تھے بخاری شریف، کوئی آدمی پاس سے گزرا انہی جیسا خیالات رکھنے والا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ بخاری پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کو چاند پہ پہنچنا تھا وہ چاند پہ پہنچ گئے، ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، تو کم سے کم تم بھی تو اتنا کر لو، بخاری ہی پڑھ لو، نہ تم چاند پہ پہنچے نہ تم نے بخاری پڑھی۔ یہی حال میر شاہد سلیم جیسے لوگوں کا ہے۔ نہ چلو مان لو کہ علماء کرام کو کتب نما دیکھنا نہیں ہوتا بقول ان کے، ورنہ اگر وہ مدارس میں جائیں گے، اگر وہاں کی کتابیں دیکھیں گے، وہاں سلیبس دیکھیں گے اور جو پڑھانے والے ان کی گفتگو سنیں گے، تو ان کو شاید پتہ چل جائے کہ فلکیات مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں نہیں پڑھائے جاتے ہیں، یا علماء کرام کو کتب نما دیکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ ان کو وہاں جا کر کے پتہ چل سکتا تھا، لیکن انہوں نے مدارس کا منہ نہیں دیکھا، تو یہ کیا ان کو کیا معلوم ہوگا اس بارے میں۔ لیکن کم سے کم چلو علماء کرام نے علم دین تو پڑھا نا، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، نہ دین ہے اور نہ دنیا ہے، نہ آپ وہاں تک پہنچ سکے جہاں سے آپ علماء کی توقع کرتے ہیں پہنچنے کی، جہاں تک نہ وہاں تک پہنچ سکے اور نہ علماء کے لیول تک پہنچ سکے کہ کم سے کم علم دینی حاصل کرتے۔ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء نے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ پڑھیں دین، آئیں ہماری جگہ ممبر و محراب کو سنبھالیں، میں اپنا مسلح چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ آتے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، جرأت ہے کہ آپ 10 12 ہزار پر جناب والا اپنی فیملی کو بھی پالیں، اپنے آپ کو بھی پالیں، اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کریں، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنے آپ کو جناب والا یہاں تک محدود کر کے صبر و قناعت کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کر سکیں؟ اور انہوں نے کہا جناب والا کہ علماء چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ لوگ دین نہ پڑھیں۔ کون ایسا، میں کہتا ہوں کہ واقع حقیقتاً وہ بدبخت ہوگا جو کوئی یہ چاہتا ہوگا، لیکن علماء کرام اگر یہ چاہتے ہوتے تو وہ دن رات جناب والا مسجدوں میں دیکھو آپ، ہر نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام، کہیں درس حدیث کا اہتمام، کہیں جناب والا کتب فقہ کے درس کا اہتمام، قرآن کریم کی جو مکاتب ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب دین کو پھیلانے کے ذریعے ہیں، لیکن جناب والا میر شاہد سلیم جیسے صاحب جیسے لوگ نہ جانے کن لوگوں سے متاثر ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ وہی جانے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات تو یہ اس پوری آپ کے جو چینل کے ذریعے جو ان کی ویڈیو نشر ہوئی، اس میں آپ نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں سیکولر آدمی ہوں، لیکن
وہ اس پورے انٹرویو میں اپنے آپ کو تعصب پرست ہونے سے بچا نہیں سکے۔ انہوں نے ایک خاص طبقے کی، جس طبقے کے ساتھ وہ نظریاتی طور پر اور فکری طور پر منسلک ہیں، اس کی خوب جم کر قصیدہ خوانی کی وہاں پر، کہ ان کا اثرات ہیں جی پورے عالم اسلام پر ان کے اثرات ہیں، ان کا کام بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے فلاں مفتی صاحب یہ وہ کیا کر کے انہوں نے اس کا ثبوت دیا کہ آپ خود سیکولر نہیں ہو، سیکولر کو ہو ہی نہیں سکتا، دراصل آپ خود ایک متعصب قسم کے آدمی ہیں، اور آپ نے اپنے تعصب کا اس میں بخوبی اظہار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ایک اور میں ان کو بتاؤں کہ دین سیکھے بغیر کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بغیر علم دین پڑھے، یعنی جاہل لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو فتوے دیں گے، مسائل بتائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اب آپ کے اسی چینل کے ذریعے کل ایک فتویٰ انہوں نے دیا، وہاں پر انہوں نے بات کی اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ علماء کرام کو کہ وہ روزے کی کیا کریں، قضا کریں، اور قضا روزے کا جناب فتویٰ سناتے ہیں کہ قضا نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ کفارہ ادا کریں، اور کفارہ کیا بتایا انہوں نے کہ قضا روزے کا کفارہ میرے خیال میں، یہ میرے خیال، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا دین آپ کے خیال سے چلے گا، آپ قرآن و حدیث کیا یہ جناب والا ہمارے لیے کوئی حوالے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کہاں کے کوئی مجتہد ہیں، کیسے فقیہ ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے کہ روزے کا کفارہ جو ہے وہ 7 روزے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا کفارہ 7 روزے نہیں ہے۔ وہی جو آپ کے طبقے کے علماء ہیں جن کے ساتھ آپ فکری طور پر منسلک ہیں اور جن کی قصیدہ خوانی آپ نے کی ہے، آپ انہی سے رابطہ کر کے دیکھیں، انہی سے پوچھ لیں کم سے کم کہ روزے کا کفارہ کتنا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی اسلامی نالج اور اسلامی معلومات کتنی وسیع ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیت انہوں نے پڑھی، وہ بھی غلط پڑھی۔ کم سے کم آپ مسلمان ہیں، اگر آپ تنقید کرتے ہیں، اتنے جناب وہ زبان ہماری اتنی کھلی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں، آپ کم سے کم خود کی حالت تو دیکھیں کہ آپ کی اپنی دینداری کتنی مضبوط ہے۔ آپ کو قرآن کریم کی آیت صحیح نہیں پڑھنی آ رہی ہے اور آپ جناب والا اٹھ کے تنقید کر رہے ہیں علماء کرام پر۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ علماء کرام، میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن علماء کرام بھی ہوں، وہ تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے، ہم کسی کو اللہ عز و جل کے فرشتے، اس کے انبیاء کے بعد ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی تنقید میں علم ہونا چاہیے، علمی دلائل ہونے چاہیے، علمی وسعت ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، باتوں میں شائستگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب والا آپ کسی کو بھی بلا لیں اور بیٹھ کے جناب والا آپ جو کچھ آپ کے منہ میں آئے وہ نکالتے جائیں۔ تو یہ انہوں نے جو یہ ایک پارٹی ہے، اس کا نام کیا، یونائٹڈ پیس الائنس انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب پیس یہ کیا قائم کریں گے جب ان کے اپنے ہی لوگ، اپنے ہی علماء، مذہبی رہنما جو ہیں وہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، تو یہ دنیا میں کیا پیس قائم کریں گے، اور دیگر جگہوں پر دیگر قوموں کے بیچ کس طرح یہ جناب والا یہ امن اور پیس کا درس دے سکیں گے۔ تو میرا پیغام آپ کے ذریعے سے یہی ہے، ایسے لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا پر آ کر کے علماء کرام پر بلا وجہ کی طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو اسے باز آ جانا چاہیے، اور کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ دینداری کے کس مرتبے پر فائز ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ علماء کرام دین کی ترجمانی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو دعوت عام ہے، یہاں نہیں ہے پاپائیت بھائی، یہاں پاپائی نظام نہیں ہے، یہاں آپ کا بیٹا بھی عالم بن سکتا ہے، یہاں آپ بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ حاصل تو کریں نا۔ آپ جناب والا یونائٹڈ پیس الائنس بنا کر کے اور دل بہلانے کے لیے ایک اپنا خواب سجا کر کے بیٹھے ہیں، جس سے آپ کا جناب والا وہ گھر چل رہا ہے، تو آپ کما رہے ہیں، اور پھر تنقید بھی کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو صبر و شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ چند ہزار اور 10 12 ہزار کی تنخواہ پر بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ان کا اعتبار ختم کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان ان کی غلط شبیہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو 2 پارٹس میں جو ہمارے بھارت دیش میں جتنی بھی مسلم کمیونٹی رہتی ہے، 2 پارٹس میں انہوں نے ایک دن روزہ آج رکھا، آدھے لوگوں نے کل رکھا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت سرکار کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے نہیں رکھا انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ بھارت سرکار کو خوش کرنا تھا، کچھ ایسا بھی تھا کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کسی پر الزام تراشی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ کیا ایسا کہنے والے یہ ثابت کر سکتے ہیں کسی اینگل سے؟ کل تک تو جناب والا یہ ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم چاند نظر نہیں آیا، تو یہ ان کو بھی سرکاری مفتی کہہ رہے تھے۔ آج کیا کہیں گے سرکاری مفتی؟
انہیں رجوع کر لیا. لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ناصر الاسلام کا ساتھ نہیں دیا ان کا اخلاص بھی دیکھیں کہ انہوں نے حدیث کو لیا, انہوں نے ناصر الاسلام کو نہیں لیا. ناصر الاسلام صاحب نے پہلے کہا تو ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ ہیں, ناصر الاسلام سے اسے پلٹ گئے, لیکن وہ لوگ پھر بھی حدیث پر قائم رہے کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے, ہمیں اس پر قائم رہنا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب والا سرکار کو خوش کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اور ہمارے دین کا معاملہ ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. مجھے جناب والا میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, مجھے کیا لینا دینا کسی گورنمنٹ سے, لیکن ہم نے تو نہ کسی اس دن رات کو 10:30 پونے 11 بجے میرے پاس بھی لوگ آئے, ہم نے تو بغیر کسی سے مشورہ کیا, بغیر پوچھے ہم نے کیا دیا کہ جناب ہمارا دل مطمئن نہیں ہے اس وقت. اور پھر ہم نے بعد میں لوگوں کے بیانات بھی سنے پڑوسی ملک سے, تو ہمیں یقین ہوگا کہ الحمدللہ ہم صحیح ہیں. چلیں شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا جاوید اقبال صاحب. آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے ضرور سانجھا کیجیے گا. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز 7 انڈیا. میں عرفان مڈینگ, کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ.